بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ آپ کی میری سب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، مشہور معبر ہیں حضرت علامہ مفتی صلی اللہ امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً اس دنیا عارضی سے پردہ فرمایا ہے، لیکن وہ اپنے امتیوں کی جانب سے کیے گئے تمام نیک اعمال پر نظر بھی رکھتے ہیں، بھیجے گئے درود و سلام کو قبول فرماتے ہیں، اور جو عشق کا اظہار کوئی غلام یا مومن کرے تو خواب کی حالت میں آ کر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ایسا خوبصورت خواب کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن سوچا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ قصیدہ کہوں، تو لکھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مکمل ہو کے نہ دیتا تھا، بہت پریشان رہتے تھے۔ آخر خواب میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اے سعدی تم نے کیا کہا ہمیں بھی سناؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعدی اس کو مکمل کر دو، صلو علیہ وآلہ۔ یہ وہ صدائیں ہیں جو عالم بالا میں بھی ہر وقت موجود ہیں، اس دنیا میں بھی موجود ہیں۔ ہر شخص چاہے شعور میں ہو یا غیر شعور میں ہو، اس کی زبان پہ یہی کلمہ ہے کہ صلو علیہ وآلہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، کیوں نہ ہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں میرے محبوب کا نام لیا جائے، اے فرشتوں، اے ایمان والو، تم بھی ان پہ سلام و درود بھیجو۔ ناظرین وہی بات جو میں اپنے ہر پروگرام میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ باتیں پڑھنے کی تو ہیں لیکن سمجھنے کی ہیں، یقین کی ہیں، عمل کی ہیں، ایمان کی ہیں۔ اگر یقین ہوگا، عمل ہوگا تو یقین کریں ہم اللہ نے چاہا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے تو وہ بادشاہ جو اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں اپنے امتیوں کو اپنی کملی میں چھپا لیں گے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے۔ مفتی صلی اللہ امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کے حوالے سے جو خواب آپ نے دیکھے ہیں آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ان خوابوں کو آپ بیان کریں، ہم سنیں گے اور مفتی صلی اللہ امجدی صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صلی اللہ امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، یہ وہ دل کی آواز ہے جو پتھر بھی، شجر بھی، حجر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ افادیت بیان فرمائیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ صلو علیہ وآلہ، اور یہ وہ مصرع ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مفہوم بھی بنتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لیکن خاص طور پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہے کہ یہ آخری مصرع ان کو نہیں مل رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس کلام کی اہمیت یا اس مصرع کی اہمیت کیا ہوگی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ۔ اچھا، پھر دوسری یہاں پر جب آپ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو مجھے خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار بار کلام لکھ کر دیتے ہیں، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے شیخ بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے، لیکن شیخ سعدی کی کیا بات ہے، ان کے کلام کی کیا بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے، کیونکہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاعر تھے، بے مثال شاعر تھے، اور انہوں نے پھر کئی کلام لکھ کر دیے، لیکن آپ یہی فرماتے کہ بہت اچھی ہے، بہت اچھا کلام ہے، لیکن شیخ سعدی کی کیا بات ہے۔ اور پھر جب انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو پھر ان کو وہ منظر دکھایا گیا
کہ جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس سجی ہے اور وہاں پر آقا علیہ السلام یہ فرمائش فرما رہے ہیں کہ یہ کلام پڑھا جائے. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کہ جو ہے علو مرتبت کو، علو منصب کو پہنچے اپنے کمال کے سبب سے. کشف الدجا بجمالہ، اندھیروں میں روشنیاں جو ہے وہ آپ کے جمال کی وجہ سے پھیل گئیں. حسنت جمیع خصالہ، آپ کے تمام خصائل اچھے ہیں. صلو علیہ وآلہ، کہ ان پر بھی درود پڑھو اور ان کی آل پر بھی سلامتی بھیجو. تو یہ اس کلام کی افادیت ہے. تو امیر خسرو فرماتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ واقعی جو شیخ سعدی کے کلام کو منصب اور مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور کے کلام کو نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مصعب بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب خوابوں کے حوالے سے کہ یہ علم بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بلکہ مسنون عمل ہے. کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یار آشقاء صاحب کیا پروگرام کرتے ہیں. مجھے پچھلے ہفتے خاتون کا فون آیا، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، تو اتفاق سے میرے سے بات ہو گئی پروگرام ختم ہونے کے بعد. کہہ لیں گے کہ اشکار بھائی اس کی اتھینٹسٹی ہے اس پروگرام کی. تو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانا چاہ رہا تھا، میں بتا دیا. میں چاہوں گا ذرا سا آپ کے لب مبارک سے بات سننا. دیکھیں، ایک بات تو میں عرض کروں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق کہ اس خوابوں کی تعبیر کی اس علم کی اتھینٹسٹی ہے یا نہیں، تو میں سب سے پہلی دلیل یہ دینا چاہوں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی الہی کا نزول ہوا تھا، اس کا آغاز ہی سچے خوابوں کے ذریعے ہوا تھا. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام یا اللہ کے نبی کا جو خواب ہے وہ تو وحی الہی ہے، لیکن عام جو لوگوں کا خواب ہے وہ وحی الہی نہیں ہوتا. ہاں، سچے خواب یا دوسرے خواب یہ ایک کیٹیگریز ہیں. اچھا، پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ تعویل احادیث کا ذکر ہوا کہ وَعَلَّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم نے ان کو تعویل احادیث سکھایا. اس میں ائمہ مفسرین فرماتے ہیں تعویل احادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم ہے جو یوسف علیہ السلام کو سکھایا گیا. اور پھر سورہ یوسف میں طویل اس بات کا ذکر موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو جیل میں اشخاص آئے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا ساقی ہوں اور میں نے یہ خواب دیکھا. دوسرے نے کہا کہ میں بادشاہ کے کچن میں کام کرتا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا. تو جو بادشاہ کا ساقی تھا اس کو فرمایا کہ تو اپنے منصب پر بحال ہوگا، اور پھر جو دوسرا تھا جو کچن میں کام کرتا تھا اس سے فرمایا کہ تو بحال نہیں ہوگا، تجھے پھانسی کی سزا ہوگی. اور پھر فی الواقع ایسا ہی ہوا. اب جو بحال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، تو اس نے اپنے مصاحبین سے تعبیر چاہی، لیکن انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، یہ تو اضغاث احلام یعنی یہ تو بے ربط خواب ہے. خواب احلام یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، ہم جو خواب احلام ہے ان کی تعبیر بتانے والے نہیں ہیں. تو پھر بادشاہ کے ساقی کو خیال آیا کہ جیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اس نے مجھے خواب کی تعبیر جس طریقے سے بتائی ویسا ہی پورا ہوا. تو اس نے کہا بادشاہ ٹھہریے، میں ایک شخص کو لاتا ہوں اور میں اسے یہ خواب سناتے ہیں، وہ اس کی تعبیر کا علم بہتر انداز میں بتائے گا. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر جب بتائی کہ آئندہ 7 سالوں میں یعنی خوب کھیتی باڑی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے اس میں جو ہے وہ فرمایا کہ خاص طور پر یہ فرمایا کہ قحط سالی ہوگی، تو جو تمہارے پاس 7 سال میں آئے اسے بچا کر رکھو، اسے سنبھال کر رکھو. تو یہ جب خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص مصاحبین میں شامل فرما لیا. اور پھر یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اور منصب یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورا جو مصر تھا یوسف علیہ السلام کا غلام بن چکا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ وَعَلَّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جو تعویل احادیث ہے، اس سے مراد جو ہے خوابوں کی تعبیر کا علم ہے. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کہ یعنی خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب صبح و فجر کا وقت ہوتا تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ. تو صحابہ کرام اپنا خواب سناتے اور اس کے بعد اس کی تعبیر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے. ماشاءاللہ، ایک مسنون عمل ہے اور سے انکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنت سے انکار ہے. بارہ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام جی، میں بات کر رہی ہوں شبینہ انور مسقط سے. جی 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 میں نے جی خواب دیکھا تھا 1 مہینے پہلے. یہ دراصل بچوں کی پریشانیاں میری ہے چل رہی ہے نا گھر میں، تو بہت پریشان رہتی ہوں. یعنی مسئلہ ہے میرے ساتھ. تو اس کے علاوہ جب میں کوئی خواب دیکھتی ہوں تو دوسرے تیسرے دن وہی جس طرح دیکھتی ہوں وہی عمل، یعنی کہ وہی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں صدقے بھی دیتی رہتی ہوں. جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا ہے میرا 7 سال کا، تو وہ اس طرح بیٹا ہوا ہے. تو جب میں دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں 2 پڑیاں پڑی ہوئی ہے، سفید کچھ پڑیاں ہے اس میں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو بچے نے کھا لی، یہ تو اچھی چیز، یعنی کہ کوئی یعنی کہ مچھر دوائی کچھ اس طرح ہوتا ہے آپ نا، کوئی بھی چیز کھا لی اس اس طرح. میں، ٹھیک ہے. جی 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 ہاں. تو پھر میں ایک دراز کھولتی ہوں، میں کہتی ہوں دراز میں بھی اس طرح کی دوائیاں پڑی ہیں، یہ بچہ تو سب چیزیں یعنی منہ میں ڈال دیتا ہے. تو وہ میں جب کھولتی ہوں دراز تو اس میں سے ایک پائپ جو کھلا ہوتا ہے جس طرح کسی ٹینکی میں، لیکن بند تھا، لیکن پائپ میں سے ایک فش نکلتی ہے، مچھلی نکلتی ہے نا. تو وہ مچھلی ذرا پر میں سے زخمی بھی ہوتی ہے. تو جب وہ چلنے لگی میرے دل میں سوچتی ہوں یہ تو وہی مچھلی ہے جو میں نے ایک دن ٹینکی میں چھوٹی سی ڈالی تھی، اب بڑی ہو گئی ہے. تو پھر وہ چلتی ہوئی اس طرح دیوار پہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو پھر میں اس سے پوچھتی ہوں کہ میں اس سے کہتی ہوں میرے لیے دعا کرنا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں بچوں کی وجہ سے، اور میرے بچے آپس میں لڑتے بہت ہیں. تو وہ مجھے کہتی کہ ہاں میں وہی مچھلی ہوں جو آپ نے ٹینکی میں آپ نے جو ڈال دیا تھا مجھے، میں وہی والی ہوں. تو پھر اس کے بعد وہ دعا کرتی ہے. تو اچھا، مچھلی آپ کے لیے دعا کرتی ہے. ہمارا کال ڈراپ ہو گئی. مسقط سے آپ نے طویل خواب بیان کیا اور آپ نے کہا کہ آپ پریشان رہتی ہیں. ہم سب دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل کر دے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے میری بہن بات کر رہی ہیں؟ میں مریم لاہور سے. لاہور سے ہماری بہن مریم بات کر رہی ہیں. جی بہن. ہاں جی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے نا گھر کے ساتھ نا پچھلی طرف نا ایک کھال ہے، جس طرح جسے فصلوں کو پانی دیتے ہیں نا، اس طرح کا کھال ہے. اس میں پانی ہے، بڑا صاف سا پانی ہے، بڑا پیارا پانی ہے. اور میں اس میں پاؤں دھو رہی گھر ہوں. کے پیچھے طرف گھر کے ہال پیچھے ہے. سے کھال جیسے پانی جمع نہیں تھا فصلوں کو پانی دینے کے لیے، ہاں اس جی میں صاف پانی ہے وہ. جی ہاں. تو میں اس میں پاؤں دھو رہی ہوں. تو پاؤں دھوتے دھوتے ایک دم میں جب پاؤں باہر نکالتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں ہوا پانی کی لہر بڑی تیز آتی ہے نا، تو اس میں بہت زیادہ جوتے بہ کے آ رہے ہوتے ہیں. جوتے بہ کر آ رہے ہیں. ٹھیک. ہاں جی. تو میں دیکھتی ہوں جو میرا ہے نا بایاں پاؤں، اس کا جوتا جو ہے نا وہ کوئی اور ہوتا ہے. میں کہتی ہوں یہ میرا جوتا تو نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے. پھر یہ ایسے چلے کوئی بات نہیں، نیا لے لوں گا، پھر کیا کر سکتی ہوں. اور پھر ایک ساتھ اور بھی نا کھال ہے، یعنی 2 کھال کٹے ہیں. ایک جو ہے نا اس میں پانی گندا ہے. تو میں کہتی ہوں اس کا پانی گندا ہے، یہ اس لیے گندا ہے کیونکہ یہ کافی عرصے سے بند تھا نا، اب چلا تھا. جب یہ زیادہ دیر چلتا رہے گا تو اس کا پانی بھی صاف ہو جائے گا. میں خود اپنے سے سوچ رہی، بس یہی حال ہے. چلے میری بہن، بتائیں کہ کچھ پریشانی تو نہیں؟ گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ ہاں جی پریشانی تو بڑی شدید ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل کر دے. اور میرے بہن بھائی پوری دنیا میں اس وقت جاننا چاہیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا انتظار کیجئے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں منتظر ہیں نا آپ لوگ سمجھنے سننے کے لیے، لیکن ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے. پہلے آپ ہی میں سے شامل کریں گے کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمینہ بول رہی ہوں. میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی 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 میرا بیٹا جو 10-12 سال کا ہے نا، وہ گاڑی چلا رہا ہے، میں خواب میں دیکھ رہی ہوں. وہ بھی گھر بھی اس کا اپنا گھر نہیں، نانوں کا گھر ہے نا، اس روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے. میں اس کو کہتی ہوں مت چلاؤ، تجھے تو بالکل پتہ بھی نہیں ہے. وہ کیری میں بیٹھتا ہے اور چل پڑتا ہے. پھر میں اتنی پریشان سے ہو جاتی ہوں کہ گاڑی سے ٹکر لگی، لیکن ماشاءاللہ وہ ادھر سے ہو کے آ جاتا ہے گاڑیوں سے نا، جو بیچ سے نکل جاتا ہے. اور میں اسے خوش ہو کے کہتی ہوں ماشاءاللہ تمہیں تو بہت گاڑی چلانی بہت اچھی طرح آ گئی ہے نا. تو چھوٹی سی چھوٹے سے بالکل. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. بٹھا جی جی میں کہتی ہوں اس کو بھی گاڑی میں بٹھاؤ. اچھا یہ بتائیں کہ بچہ آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا حقیقت میں؟ نہیں مانتا. نہیں مانتا. آپ پریشان رہتی ہیں نا؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے سنا، نوٹ کیا. کیا کہتا ہے تھوڑا سا انتظار کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی میں بنگلہ دیش سے بات کر رہی ہوں. میرا نام سنجیدہ ہے. میں یہ خواب دیکھا ہے آج صبح، میں کسی جگہ میں جاتی ہوں. سمجھ نہیں آ رہا. نہیں ذرا ریپیٹ کریں دوبارہ. مائی سسٹر پلیز دوبارہ ریپیٹ کیجیے.
جی मैं किसी जगह जाती हूँ लेकिन वहाँ ना दो लोग होता है, मैं उसे जानती नहीं हूँ, मैं छूट जाती हूँ, उसे डर लगता है मुझे, मैं छूट जाती हूँ, तो छुप जाती हैं। वो लोग मैं जहाँ छूट जाती हूँ वो लोग कहाँ पहुँच जाती है, मैं समझ चुका कौन लोग? अननोन लोग हैं कोई? उससे मैं जी जी मैंने जहाँ छूटता हूँ उससे मैं और ज्यादा चली जाता हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि तुम मुस्लिम हो, अब मैंने कहा हाँ मैं मुस्लिम हूँ, तो फिर उसने मुझे मार देता है। आपको मार देता है? मैं कहती हूँ मैं मेरी मुस्लिम हूँ मैं, फिर भी वो मुझे मार देता है और मैं शहीद हो जाती हूँ और फिर मैं आसमान के ऊपर चली जाता हूँ। आसमान पे चले जाते ये हैं। मेरा ख्वाब है। ठीक है बहन, क्या करती है? आप मेरा करती हैं, और एक ख्वाब है, मेरा और एक ख्वाब है। आपकी मसरूफियत क्या है? मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं आप क्या करती हैं? मुझे सुनाई नहीं देता है। नहीं, आप ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं, हाउस लेडी हैं, वर्किंग लेडी हैं? ना, मेरी शादी नहीं हुई, मैं अनमैरिड हूँ। Unmarried। मेरे एक और ख्वाब है। जी जी बताइए। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कासिम एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। एबटाबाद से हमारे भाई कासिम बात करें। कासिम भाई क्या ख्वाब बताएंगे आप? जी मैंने मुफ्ती साहब से पूछना है कि मुझे अक्सर जो है ना ख्वाब में अंधेरा बहुत ज्यादा आता है ना। अच्छा, बस अंधेरा नजर आता करते है हैं ये? आपका? किसी भी अगर काम को जाऊँ ना, नमाज को भी जाऊँ, ख्वाब में कोई नेक काम भी करूँ तो अंधेरा बहुत आता है। अच्छा, मैं वैसे नमाज भी पढ़ता हूँ। पढ़ते। कासिम भाई आपकी मसरूफियत क्या है? आप स्टूडेंट हैं या जॉब पर हैं? नहीं फिलहाल फारिग ही हूँ, घर पे ही होता हूँ। घर पे ही होते हैं। मैरिड है, नमाज सिंगल है? पाँच टाइम पढ़ते हैं? मैं सिंगल हूँ, सिंगल। नमाज के पाबंद है 5 वक्त के? जी जी नमाज पढ़ता हूँ। चले माशाल्लाह। अभी देखिए आपका ख्वाब क्या कहता है, इंशाल्लाह अभी मुफ्ती साहब बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो सब ख्वाब क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले शबीना बहन ने मस्कत से पूछा कि यानी जो भी ख्वाब देखती हैं तो बाद में वही ख्वाब जो है वो ज़िंदगी में सामने वही मनाजिर आते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस बहन के लिए भी और तमाम जो है वो भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँओं के लिए, कि अगर कोई ऐसा ख्वाब नज़र आए कि परेशान हो जाए, परेशान कुन ख्वाब हो, या फिर आपको पता है कि मैं ये ख्वाब देखता हूँ या देखती हूँ तो फिर मुस्तक़बिल में वही चीज़ होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है और इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है। तो अगर ऐसा ख्वाब नज़र आए कि जो अच्छा ना हो तो फिर उस सूरत में ये कर लें कि जब आप उठें नींद से तो एक तो अपने बाएं तरफ यानी लेफ़्ट पर 3 मरतबा थूकना नहीं है, थू करना है बस। और फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम जो है 3 बार पढ़ लें। और फिर ये दुआ करें कि या इलाहल आलमीन, इस ख्वाब के बुरे असर से मुझे, मेरी तमाम फैमिली को महफूज फरमा। और उठने के बाद जब भी मौका मिले हस्ब इस्तिताअत अल्लाह की राह में जो है वो सदका वग़ैरह दें। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का फरमान अपनी जगह से बाल बराबर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो वो फरमाते हैं कि सदका ऐसी दीवार है कि जिसको मसाइब व अलाम नहीं फैला सकते। और फिर ये अमल जो मैंने बताया, ये करने से इंशाअल्लाह जो ख्वाब का बुरा असर है वो रुनुमा नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा कि ख्वाब देखा कि बेटा 7 साल का है, सफ़ेद पुड़िया है, वो बच्चे ने खा ली है और फिर वो एक पाइप वगैरह होता है उसमें से फ़िश निकलती है, ये उनसे कहती है दुआ करना। ये थोड़ा सा ना मुंतशिर ख्वाब है, आपस में इसमें रब्त नहीं है। और चूँकि ये अपने किसी हवाले से भी कुछ परेशान हैं ये, तो ये इस बात की तरफ इशारा ज़रूर है कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती रहें कि अद्दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो जब भी अल्लाह की बारगाह में इबादत करें तो दिल की अताह गहराइयों से अल्लाह की बारगाह में दुआ भी मांगें। और तो इंशाअल्लाह दुआ मांगती रहेंगी और अच्छे काम, नेक काम करती रहेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला जो भी आपका मसला है वो इंशाअल्लाह हल फरमा देगा। यानी हल होने की तरफ इंशाअल्लाह ये मसाइल आपके हल होने की तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो मरियम बहन ने लाहौर से पूछा कि घर के पिछली तरफ जो है कुछ पानी जमा है और ये उसमें वो पानी बड़ा साफ़ सा है और ये उसमें पाँव धो रही हैं।
تو کہیں سے جوتے بہہ کر آ رہے ہیں، تو ایک جوتا دیکھتی ہیں کہ ان کے پاؤں میں ایک جوتا دوسرا ہے اور ایک پاؤں میں جو جوتا ہے وہ دوسرا ہے، یعنی ڈیفرنٹ جوتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ دوسرا ایک پانی کی جگہ ہوتی ہے، دوسری تو اس میں جو پانی وہ گندا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پانی کئی دنوں سے رکا ہوا ہے اس لیے گندا ہے اور یہ یعنی گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ خواب بڑا عجیب سا ہے، اور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے گھریلو معاملات میں کچھ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور تھوڑا سا اس بات کی طرف کیونکہ ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی تو تھوڑا سا یہ بھی لگ رہا ہے کہ کوئی جو ان کے یعنی شوہر اور ان کے معاملات ہیں تو کچھ چپکلش کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی اس میں عین ممکن ہے کہ ان کے دل میں یا شوہر کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کو یعنی شکوک شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس خواب میں یعنی صاف نظر آ رہا ہے، باقی اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر جو دوسرا خواب دیکھا کہ وہ گندا پانی کھڑا ہے، اور یہ یعنی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو مطلب کئی دن سے کھڑا ہوا تھا اس لیے جو ہے وہ گندا ہے، چلے گا تو صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیں اپنے جب اختلافات ہوتے ہیں نا کسی معاملے میں بھی، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں، اختلاف کو اپنی ذاتیات یا انانیت میں نہ لیں۔ اور مثال کے طور پر آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں میں میرا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کہوں کہ ایک بات میں میرا اختلاف ہے تو ہمارے اشکار بھائی تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کہیں کہ مفتی صاحب میں ایک بات میں اختلاف ہے تو مفتی صاحب اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اختلافات ضرور ہوتے ہیں، تو اختلافات کو اختلافات کی حد تک رکھیں، کیونکہ اگر آپ اختلافات کو اپنی انانیت کے زمرے میں لے لیں گے اور اسے اپنی یعنی انا پر لے جائیں گے تو پھر بات وہیں ٹھہری رہے گی، اور جب وہ بات وہیں ٹھہری رہے گی تو شیطان اور حملے کرے گا، شیطان غصے کو ہوا دے گا، تو آپ کے خیالات میں بھی اور شوہر کے خیالات میں بھی یعنی ذہن و دماغ میں ایک دوسرے کے لیے شکوک و شبہات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو پانی گندا ہوگا نا، مطلب کیا ہے کہ گندگی ہوگی، وہ گناہ ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ اختلافات اگر ہے بھی ہیں اس کو بالائے طاق رکھیں، جو معاملاتی زندگی ہے وہ چلاتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ اور جو پہلا خواب جو صاف پانی میں پاؤں دھو رہی ہیں، یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں انہیں حل فرمائے گا انشاءاللہ۔ شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بکر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے گوہر زمان۔ جی گوہر زمان صاحب بکھر سے بات کر رہے ہیں، جی کیا خواب بتائیں گے آپ؟ جی خواب ہے یہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور میں کسی کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہوں اور ڈر بھی رہا ہوتا ہوں اور پیچھے کسی لگ رہا ہوں، بس مجھے بس رات کا اندھیرا آپ کسی کے پیچھے جا رہے ہیں اور آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ نہیں، لگے ہوئے ہونا الگ بات ہے، جانا الگ بات ہے۔ ہاں آپ ان کو پکڑا ہوا ہے یا ان کے پیچھے ہیں؟ اس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں۔ بھاگ رہے ہیں، اچھا۔ اچھا ویسے عام زندگی میں کیا کرتے ہیں آپ؟ جی مزدوری کرتا ہوں۔ اچھا غصہ وغیرہ بہت زیادہ آتا ہے آپ کو؟ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوہر زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بکھر سے آپ شامل ہوئے۔ خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام سعد ہے۔ جی سعد بھائی۔ جی دو خواب مجھے آپ کو بتانے ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ میری والدہ جو ہے وہ اکثر اپنا گھر بھول جاتی ہیں خواب میں، اور کبھی کبھار وہ ننگے پیر بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ ایک جگہ جاب کا میرا ہو رہا ہے، نوکری کا میرا کہیں، تو میری والدہ نے بھی ابھی پرسوں ایک خواب دیکھا تھا کہ دو لوگ آپس میں دستے گرباں ہیں، لڑ رہے ہیں دو لوگ آپس میں۔ اور میں نے بھی اسی دن ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک مالک ہے کوئی، وہ اپنے نوکر کو ڈانٹ رہا ہے، تو ذرا اچھا آپ کے والد موجود ہیں؟ نہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سعد صاحب، کراچی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے بتایا اور آپ یہ بتایا کہ جاب بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کشاد کی والا رزق عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی احمد خان، میں حالہ سے بات کر رہا ہوں۔ حالہ سے بات کر رہے ہیں محمود خان جی؟ حاجی احمد خان۔ حاجی احمد خان، جی 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 حاجی صاحب۔ میں ہر جمعرات 3 ہفتے ہوئے ہیں ہر جمعرات خواب دیکھتا ہوں۔ ہر جمعرات کو آپ خواب دیکھتے ہیں؟
तहज्जुद के टाइम पे, तहज्जुद के टाइम पे ख्वाब देखते हैं क्या? हाँ, देखते हैं कि मैं किसी मस्जिद में खड़ा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई बुजुर्ग है, मुझे आके सफेद चीजें खाने की हाथ में देता है। अच्छा ठीक है। बार खड़ा था नमाज में, एक बार बैठा हुआ हूँ, और तीसरी बार भी ऐसे मस्जिद में हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ते हैं? जी जी बाकायदा। ठीक है हाजी साहब, दरख्वास्त है कि तहज्जुद की नमाज का जब दुआ मांगे हमें भी दुआ में याद रखिएगा, हमें दुआ की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपकी इबादत को पूरे दर्जा अता फरमाए। और रह गया ख्वाब क्या कहता है, आइए सुनते हैं। अच्छा नहीं, मुझे बताया गया हम जाएंगे ब्रेक पे ताकि तसल्ली से आपको सब जवाब दें। आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी मुझे बताया गया आप लोग मौजूद हैं टेलीफोन लाइन्स पर, तो बगैर वक़्ज़ाए कि आपको शामिल करते हैं और सुनते भी हैं, पूरी दुनिया को सुनाते हैं कि आप लोगों ने क्या ख्वाब देखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई कौन और कहाँ से? मैं कोई हाजी मोहम्मद शरीफ कोयटा से बोल रहा हूँ जी। हाजी साहब कोयटा से बात कर रहे हैं? जी हाजी साहब। जी मैंने ऊपर अपनी घर की छत पे मैं जाता हूँ, तो जो छत पे जो पर्दा वाल लगाई है ना 5 फुट 6 फुट की, जी जी पैरापेट वाल, हाँ जी, वो बैक साइड वाली जो दीवार है वो आधी गिर गई है पीछे तो पिछली तरफ। अच्छा ठीक है। जो आधी है वो थोड़ी हिल रही है। तो ये टाइम था सुबह फजर की नमाज से अजान से 5 मिनट 10 मिनट बाद। अच्छा ठीक है हाजी साहब, कोयटा से आप प्रोग्राम में अच्छा शामिल ये हुए। बताएं कि घर में कोई बीमार है? जी मैं खुद भी हार्ट का पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट है वालदा, इनकी बच्चों की वालदा शुगर पेशेंट, आप हार्ट के पेशेंट हैं। ठीक है साहब, हम दुआ गो अल्लाह ताला आप दोनों में बीवी को सेहत कामला आ जाए, शिफा कामला आ जाए। ताफरमा अपना बेहद ख्याल रखिएगा और ख्वाब क्या कहता है प्रोग्राम देखते रहिए। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से जुल्फकार बात कर रहे हैं। जुल्फकार भाई लाहौर से। जी जुल्फकार भाई। बात यह है कि मुझे अक्सर ख्वाबों में मेरी ना बाइसिकल गुम हो जाती है। साइकिल मेरे पास सन 1994 के बाद मैंने साइकिल मेरे पास है ही नहीं, मोटरसाइकिलें हैं तो, लेकिन अक्सर ये मसला मैं परेशान रहता हूँ ख्वाब में कि मेरी साइकिल कहाँ गई। अच्छा वैसे बाइसिकल आपके पास नहीं है? नहीं, 92 के बाद है नहीं, बाइक्स हैं। अच्छा उससे पहले चलाते थे आप? के बाद मैंने मोटरसाइकिल रखी है, तो उसके बाद लेकिन ख्वाब अक्सर यही आता है कि मेरी बाइसिकल गुम हो गई है। अच्छा ये बताएं कि उससे पहले आप 92 से पहले चलाते थे बाइसाइकिल? हाँ चलाते थे। हाँ जी पहले मैंने काफी अरसा चलाई बाइसाइकिल। अच्छा वही साइकिल जो चलाते थे वही ख्वाब में देखते हैं कोई और है? बस ये नहीं पता, बस बाइसाइकिल गुम हो जाती है मेरी, कभी मोटरसाइकिल काम क्या गुम हो जाती है। आप काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं आप? काम हमारा ना प्राइस बॉन्ड का काम है। अच्छा प्राइस बॉन्ड का काम है आपका। चले देखें आपका ख्वाब के हवाले से आपकी ज़िंदगी के कौन से पहलू हमारे सामने आता है। प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? मैं उस्मा बोल रही हूँ कमराबाद से, जिला जंग से। मुझे जल्दी पूछना था कि पेंट से बोल रही हूँ कि मैं जब भी ख्वाब देखती हूँ बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि हाय, पहले तो ये मेरा हर ख्वाब सच्चा निकलता है। मालिक के करम फजल से जो भी ख्वाब होता है अच्छा होता है, बुरा होता है, वली के बारे में होता है, मालिक के बारे में वो सब अच्छा निकला, मतलब है सच्चा निकलता। और दूसरी बात ये कि मैं जब भी देखती हूँ कि मैं वालिद और वालदा को दोनों चाहते हैं कि मुझे मार दे। मैं शादीशुदा हूँ, बगैर शादी तो निकाह हुआ वैसे। नहीं हम समझे नहीं। मेरी बहन उज़मा आपने क्या कहा, आप शादीशुदा हैं? नहीं जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा नहीं हैं आप। अच्छा आप ख्वाब में देखती हैं कि आपके माँ बाप आपको मार देंगे? नहीं माँ बाप चाहते हैं कि मुझे मार दें, लेकिन कहती हूँ कि मैंने कोई ऐसा गुनाह किया ही नहीं, तेरा आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो कहते हैं नहीं बेटा तुम्हें मारना ही मारना, रिश्तेदारों के साथ मुझे मिलकर मारना चाहते हैं। लेकिन मैं ख्वाब में दुआ करती हूँ कि है अल्लाह की जात, तू तो जानता है ना कि मैं कोई गलती नहीं की थी, तो मैंने क्यों मारना चाहते? लेकिन मालिक मेरी मदद करता है, हर वेरी मेरी बचा देंगे, माँ प्यो तो चले तो बचा देंगे। उसमें बहन हम दुआ गए अल्लाह ताला हकीकत की ज़िंदगी में आपको हर परेशानी से बचा के रखे, अल्लाह ताला करम करे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी हाल मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए क्या ख्वाब देखा आपने? मैंने ना ख्वाब में 3 दिन मुसलसल देखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और शुरू से ये बचपन में एक और ख्वाब है कि मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ, मैं डरती हूँ मेरे पीछे कोई है, कब बाज़ औक़ात मेरी आँख खुल जाए तो मेरे सीने पे दबाव भी होता है। शादीशुदा है? आप मैरिड हैं? हाँ जी। बच्चे हैं आपके? हाँ जी माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। वैसे मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो हमारी जो बड़ी अम्मी है वो बहुत सख्त बीमार है, लाहौर में हॉस्पिटल में एडमिट है।
تو ان کے لیے بھی مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. میری بہن آپ کا خواب کیا کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں, آپ مفتی صاحب کا علم کیا کہتا ہے. اور ناظرین یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا روکیں گے, آپ کی کال شامل نہیں کریں گے کیونکہ اب ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا, سمینہ بہن نے پوچھا کہ 12 سال کا بیٹا, کتنے منٹ ہے یہ مجھے بتا دیں ذرا. میرے خیال ہے 5 منٹ ہے پروگرام میں. اچھا, سمینہ بہن نے یہ پوچھا ہے کہ 12 سال کا بیٹا ہے اور وہ کار چلا رہا ہے اور یہ بڑی گھبراتی ہیں, کچھ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور ہوتا کچھ بھی نہیں, پھر اس کی تعریف بھی کرتی ہیں. تو اسی خواب سے مجھے یہ معلوم ہوا, اشارہ ملا کہ یہ کچھ کہتی ہیں تو بچہ مانتا نہیں ہے اور یہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں. دیکھیں, افراد اور تفریح سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے کہ بالکل کھلی چھوٹ دے دیں, یہ بھی اچھا نہیں ہوتا, اور پھر بالکل سر پہ کھڑے ہو جائیں اور ہر بات پہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ مارنا, یہ بھی اچھا نہیں ہے. اعتدال کا راستہ یہ اچھا ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی بلا وجہ سختی سے وہ بچہ آپ سے دور ہو جائے گا, آپ اسے دور نہ کریں. اور ہر مرتبہ وہ ایسا نہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہے یا ہر مرتبہ وہ بچہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا اعتدال کا راستہ اپنائیں, کبھی نرمی, کبھی کہتے ہیں نا کہ کبھی گرمی کبھی سردی, تو کبھی نرم کبھی گرم, تھوڑا سا اس کو محبت کے ساتھ چلائیں گی تو بچہ انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہوگا آپ کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے یہ پوچھا کہ کسی جگہ جاتی ہیں, وہاں چھپ جاتی ہیں, کچھ انون پرسنز لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں, وہ انہیں مار دیتے ہیں, تو اس کے بعد ان کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے کہ آسمان پر میں چلی گئی ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز سے بہت ڈرا ہوا ہو, اب چاہے وہ یعنی موت کے معاملات سے ڈرا ہوا ہو یا چاہے وہ کسی دشمن سے انجانے خوف میں مبتلا ہو, تو یہ پھر خواب نظر آتے ہیں. ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. دل میں خوف ہے تو خوف نکالیں, خوف الہی کو جگہ دیں, ایک اللہ سے خوف رکھیں, تمام دنیا والوں کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا. ایک اللہ کا خوف رکھیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے نا, جنگل میں جا رہے تھے, شیر آ گیا سامنے, ایک دم گھبرا گئے, یہ خیال آیا اور اس خیال نے تقویت دی. شیر سے کہا, راستہ بھول گئے تھے, شیر سے کہا جانتا ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے, تو میں 2 جہاں کے خالق و مالک کا بندہ ہوں اور اس کے محبوب کا امتی ہوں, چل مجھے راستہ بتا. اچھا, تو شیر نے کتے کی مانند دم ہلائی اور آپ کو راستہ بتایا. سبحان اللہ. تو جن کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے, رسول اللہ کی محبت آ جائے, تو دنیا کا خوف ان کے دلوں سے نکال لیا جاتا ہے, اور جن کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو دنیا والوں کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ خوف نکالیں, خوف کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ نماز کے بعد, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. پھر قاسم صاحب نے ایبٹ آباد سے یہ پوچھا کہ اکثر خواب میں اندھیرا آتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنے معاملات میں سست ہوتا ہے نا, اچھا یہ کام ابھی نہیں بعد میں کروں گا, وہ بعد میں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کام, ہر کام اپنے وقت کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں نماز جیسا اہم فرض بھی اپنے اوقات میں, حافظوا علی الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نماز اپنے اوقات میں فرض ہے. تو ہر کام اپنے وقتوں میں کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ بہت زیادہ سست ہیں تو آپ کا ہر کام جو ہے وہ گویا کہ نہیں ہو رہا, گویا کہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. کسی کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نا یار میرے کام سارے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں, تو اسی لیے آپ خواب میں بھی اندھیرا اندھیرا دیکھ رہے ہیں. یا پھر آپ ہر کام میں بڑے چوکس ہیں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, تو پھر کچھ عمل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. نمازوں کی پابندی فرمائیں, سورہ فلق سورہ ناس اول آخر 3 بار 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے وہ پانی پئیں 11 روز تک, اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اس کے بعد بکھر سے گوہر زمان کہتے ہیں کہ اندھیرے میں کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور یہ میرے یہ بھائی جو ہے نا غصے کے بہت تیز ہیں, اور ذرا سی کسی کی بات کچھ ہو جائے بس میں دیکھ لوں گا اس کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور غصے کا انجام جو ہے نا, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے, غصے کا انجام جو ہے وہ انتہائی بھیانک آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو غصہ بہت زیادہ کرتا ہے نا وہ کبھی اچھے فیصلے کر ہی نہیں پاتا. تو لہٰذا اس خواب کی تعبیر یہ ہے, تعبیر ویسے کچھ نہیں بنتی لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نتیجہ یہ عرض کروں گا کہ غصے کو تھوکیں. ہاں, غیرت کے معاملات میں, حمیت میں, اسلام کے راستے میں کوئی غصہ آتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جہاں پر بلا کسی وجہ کے غصہ آتا ہے تو اس کو پی جائیں. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پہلوان وہ نہیں
کہ جو ہے وہ رنگ میں اپنے مخالف کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ غصہ کر سکتا ہے، غصے کا اظہار بھی کر سکتا ہے، لیکن اس وقت کھلے دل سے معاف کر دے، وہ پہلوان ہے۔ پھر اس کے بعد سعد نے کراچی سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ اکثر گھر بھول جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ والدہ تھوڑا ایج پرابلم ہو تو ہر چیز بھول جاتی ہوں، کبھی یہ کبھی وہ خواب بھی اسی طرح دیکھتی ہے، اسے خواب جو ہے وہ علت کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح حقیقت میں ہو خواب بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، ننگے پیر دیکھتی ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی صرف آپ کے لیے، ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر ایک کا یہی اشارہ ہوگا کہ آپ کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پھر دو کہتے ہیں کہ میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، دو لوگ خواب میں دیکھتا ہوں کہ دو لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں، کچھ نوکری کے معاملات میں آپ کے لیے کچھ پرابلمز ہیں، اللہ رب العالمین ان مشکلات کو دور فرمائے، اور میری دعا ہے کہ جلد از جلد آپ کو اچھا حلال روزگار وسیع رزق کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ فجر کی نماز کے بعد 101 بار پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا تھا تو صحابی رزق کے حلال سے مالا مال ہو گئے تھے، تو اب ان کی نسبت سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی فرمائیں۔ حالات سے حاجی احمد خان نے پوچھا کہ تہجد کے وقت خواب دیکھا کہ مسجد میں سفید چیز کوئی کھانے کی آتی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز اپنے پیارے محبوب پر فرض فرمائی اور اس امت پر سنت ہے، لیکن یہ اتنا بہترین وقت ہے کہ اس وقت میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے نا، کیونکہ رات کا تیسرا پہر ہے، اور گویا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ فکن ہوتی ہے، جو دعا مانگی جا قبول ہوتی ہے۔ یہ جو تہجد آپ پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کی روحانی درجات کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس عمل کو جاری رکھیے گا، اللہ رب العالمین بہت آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا۔ دعا بھی کریں، جی ہاں، دعا بھی کریں ہمارے لیے، سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ حاجی محمد شفیع صاحب نے کوئٹہ سے یہ پوچھا گھر کی چھت پر جاتے ہیں، جو وال ہوتی ہے وہ آدھی گر جاتی ہے اور باقی ہل رہی ہے، یہ خواب آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دونوں کو صحت عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ صدقہ کا اہتمام کریں، صدقہ وغیرہ کوئی بھی چیز صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین مجھے، میری تمام فیملی کو ہر بری آفت سے، مصیبت سے محفوظ و مامون فرما۔ ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ لاہور سے کہتے ہیں کہ بائی سائیکل جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، یہ ان کے کوئی کام وغیرہ جو ہے وہ ہونے میں مشکلات ہو رہی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ رب العالمین ان کے ہر کام کو پے تکمیل تک پہنچائے، اور تھوڑا سا یہ جو بھی کام کریں مشورے کے ساتھ کیا کریں۔ والدہ عظمیٰ بہن کہتی ہیں کہ خواب سچا نکلتا ہے، میں نے ابتداءً اس کی بات عرض کر دی ہے کہ جس کا خواب سچے نکلتے ہیں انہیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ والدہ اور والد ان کو مارنا چاہتے ہیں، یہ شیطانی خواب ہے، لا حول شریف پڑھ لیا کریں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 بار پڑھ لیا کریں، کہ بعض اوقات شیطان اس طرح مسلمان کو پریشان کرتا ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو پریگننٹ دیکھتی ہیں، ڈرتی بہت زیادہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں اللہ تبارک و تعالی مزید اولاد ان کو عطا فرمائے، اور خواب میں ڈرتی ہیں، حقیقت میں بھی یہ ضرور چوکنی ہوتی ہوں گی، ڈرتی ہوں گی، تو ڈر اپنے دل سے نکالے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور اللہ رب العالمین ان کی والدہ کو جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت کم وقت میں آپ نے ماشاءاللہ بڑی اسپیڈ میں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ میرے بہن میں یقیناً آپ لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں گے، اور یہی بات کہ کوشش کریں اپنے اعمال کی ہم اصلاح کریں، جب ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلامی مل جائے گی۔ اور پھر یہ غلام کیا کہتا ہے کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے۔ آپ ہم کوشش کریں وہ نیند سو جائیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا خاکسار میزبان آشکار دور حضرت علامہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم امجدی صاحب کے ساتھ اسلام کو سجا کر سنبھال کر انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔